آج محرم الحرام اور اسلامی سال کا پہلا جمعے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا 10 محرم سے پہلے مل جائے گا۔ سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتوں برکتوں کے خزانے لاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے۔ محرم کے پہلے جمعے کی برکت اور عظمت سے ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 کام کرے گا۔ وہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، ان اعمال کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے اگر یہ وظیفہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے، کیونکہ محرم کا پہلا جمعہ بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھی۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، پھر جو چاہے کرتے رہنا، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دو۔ آپ کو یقین نہیں دلاتا ہوں، آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وہ تقدیر جو شب برات کی رات رب لکھ دیتا ہے، اور دوسری تقدیر جو ہماری دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرتا ہے تو رب اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج ماہ محرم کا پہلا جمعہ، یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہو، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر اپنے رب سے لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے، کاش میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار اور بے حد عزت اور دولت ہو۔ آج وہ حاجت، آج وہ خواب، آج وہ خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ محرم کے پہلے جمعے کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، کبھی در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑیں، کبھی لوگوں کو طعنے نہ سننے پڑیں، تو آج محرم کے پہلے جمعے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھ لینا۔ اگر آج یہ 3 اعمال پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ جو کہتا ہے میں وظائف پڑھ کر تھک چکا ہوں، میری قسمت میں غربت، تنگ دستی کے علاوہ کچھ نہیں لکھا، تو آج جس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعے کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔
تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے۔ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے جائز مقصد کی، جائز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، آپ دولت اور شہرت کے خزانے چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری، شادی، دنیا کی کوئی حاجت، کوئی مقصد، کوئی خواہش، آپ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اپنے تمام مقاصد کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو رب کریم سے مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا پھر رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے جس کو جو چاہیے مانگ لینا، رب سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج کروڑوں اربوں بھی مانگو گے تو نصیب کا بند تالا فوری کھلے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آج محرم کے پہلے جمعے کے دن سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو جب جہاں پڑھا جائے، جس نے پڑھا، محرم الحرام کے پہلے جمعے کو پڑھا، رب نے پورے مہینے کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمایا، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور رب وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے صدقے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، کاروبار میں بندشیں، رشتوں کی بندشوں کو فوری طور پر ختم فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا مطلب، یہ ہے اللہ الصمد پڑھنے کا فائدہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی عظیم سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوسری نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ رب کریم کو اتنی عزیز ہے، رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرواتا ہے، صبح سے
شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام جس کے لیے آپ کئی سالوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں، اپنے گھر کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ غیب سے فرشتے ایک ایسے اسباب بنائیں گے، آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے، آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ خدا را چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پوری توجہ اور دھیان اور خاموشی سے پڑھیے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص الخاص عمل ہے۔ اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق و یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، یا فتاح رزق کے دروازے کھولنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ یا رزاق و یا فتاح کو ملا کر پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کی مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے یا رزاق و یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اللہ کریم کو یا رزاق یا فتاح سے پکارے گا، رب کریم کی 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج یا رزاق یا فتاح پڑھنے والا رب کریم سے جتنا مانگے گا اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا۔ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا اور یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی، پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا رب نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت ضد کر کے مانگنا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اور جب رب کا ایک نام لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔